بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو، کراچی سے ایک اچھی خبر آ رہی ہے۔ ہوتا بہت کم ہے ایسا ہے کہ کراچی سے کوئی اچھی خبر آئے، لیکن آ گئی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ تک ضرور پہنچاؤں۔ اور دوسرا جی، جو سابقہ خاتون اول ہیں پاکستان کی بشرا بی بی، ان کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی ہے۔ وہ کیا گفتگو ہے اس کال کے اندر، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تیسرا، بانی اور قائد الطاف حسین صاحب جو ہیں، انہوں نے 16 دسمبر کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو جی شروع کرتے ہیں اچھی خبر سے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جمعرات کے دن مطلب کل یونیورسٹی روڈ پہ ایک طالب علم ایل ڈی یونیورسٹی کے بلال ناصر، جن کو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا، ان کے قاتل جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بلال ناصر کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور جی ایڈیشنل آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو فرماتے ہیں، برائے مہربانی ڈاکوؤں سے مزاحمت نہ کریں۔ این ڈی یونیورسٹی کے طالب علم بلال کے قاتل ملزم نظام الدین افغان باشندہ ہے، جو کہ جمالی کوٹ کا رہائشی ہے۔ دوسرے ملزم کی بھی شناخت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جی ایڈیشنل آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، رواں سال 825 پولیس مقابلے ہوئے، 118 ملزم پولیس مقابلے میں مارے گئے، 937 ملزم زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ اب دیکھیں، آج جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کے جو وسیم اختر صاحب ہیں، جو ڈپٹی کنوینر ہیں، وہ بھی بلال کے گھر پہنچے جو کل جو شہید ہوئے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے، اور وہاں جا کے انہوں نے تعزیت کی اور دعا کی۔ اب تعزیت اور دعا کرنے سے ان کا بچہ تو واپس نہیں آ جائے گا نا، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو باقی کے جو لوگ ہیں، باقی کی جو مائیں ہیں، ان کے بچوں کو تو بچانا ہے نا، ان کے لیے تو ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کام کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ان افغان باشندوں سے جان چھڑانی پڑے گی۔ یہ افغان باشندے چمن بارڈر کے اوپر ہمارے فوجیوں کو مارتے ہیں اور شہروں میں آ کے شہریوں کو مارتے ہیں، ماؤں کی گودیں اجاڑتے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں ان کو شناختی کارڈ دینے کی۔ ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اصل میں اس کی بھی وجہ ہے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جو ان کو شناختی کارڈ دینے کی بات کرتے ہیں نا، ان کے گھر سے کبھی جنازہ اٹھا نہیں ہے۔ گزرتی جس کے اس کے اوپر ہے جس کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے۔ یہ جو شناختی کارڈ دینے والی جو بات کرتے ہیں نا، جب ان کے گھر سے جنازے اٹھیں گے، پھر ان کو احساس ہوگا، پھر ان کو دکھ ہوگا، پھر ان کو درد ہوگا، پھر یہ بات ان سے پوچھی جائے جی اب کیا کرنا ہے، شناختی کارڈ دینے ہیں ان کو یا ان کے ملک واپس بھیجنے ہیں۔ بڑے مزے سے کہتے تھے جی 20 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، ان کو جو ہے شناختی کارڈ دینا چاہیے۔ کیوں دینا چاہیے بھائی؟ یہ یہاں رہ کے ہمیں دے کیا رہے ہیں سوائے جنازوں کے؟ بارڈر پہ ہمارے فوجیوں کو مار دیں، یہاں آ کے ہماری ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں، اور ہم ان کو شناختی کارڈ کیوں دے دیں بھائی؟ اس سوال کا جواب آپ دے دیں جو صاحب بولتے ہیں نا کہ ان کو شناختی کارڈ دینا چاہیے۔ چلیں اس سے زیادہ میں اور ہائپر نہ ہو جاؤں اور آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ بشرا بی بی جو سابقہ خاتون اول ہے پاکستان کی، ان کی ایک آڈیو کال لیک ہوتی ہے۔ اس کال میں وہ گفتگو کر رہی ہیں اپنے ملازمین سے، جو بنی گالہ کے ملازمین ہیں، ان سے گفتگو کرتی ہیں اور ان کی سرزنش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کو ڈانٹتی ہوئی نظر آتی ہیں کال کے اوپر کہ جی تم نے تصویریں کیوں کھینچی، جو توشہ خانہ سے جو سامان آیا تھا اس کی تصویریں کیوں کھینچی؟ وہ کسی نے ہمیں امانت کے طور پہ دی تھی، کسی نے ہمیں بھروسہ کر کے ہمیں دی تھی، تو تم نے اس کی تصویریں کھینچ کے کیوں سینڈ کی؟ اب یہ جو کال لیک ہوئی ہے، یہ کوئی انعام نام کا بندہ ہے، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ جو انعام نام کا بندہ ہے یہ بنی گالہ میں جتنے بھی ملازمین ہیں ان سب کا انچارج تھا۔ اس کے اوپر یہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہیں، اور جو انعام جو ہے وہ دوسرے بندے کا نام لیتا ہے کہ جی تصویریں اس نے مجھے سینڈ کی تھی، میں نے اس کو نہیں کہا تھا، اس نے اپنی مرضی سے مجھے سینڈ کی تھی۔ تو اس میں جو بشرا بی بی ہیں بہت زیادہ غصے میں نظر آتی ہیں اور بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں۔ اس کے بعد وہ بولتی ہیں انعام کو کہ تم جہاں بیٹھے ہوئے ہو وہیں پر ہی رہنا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کال کے لیک ہونے سے عمران خان کی ساکھ پہ کیا اثر پڑتا ہے اور کیا اثر نہیں پڑتا یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، جبکہ عمران خان کے سر پہ تو پہلی تلوار لٹک رہی ہے نااہلی کی۔ کیا یہ کال جو لیک کی گئی ہے یہ اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ جو تلوار لٹک رہی ہے اس کو پھیر دیا جائے گردن کے اوپر، یا کوئی اور وجہ ہے اس ٹائم پہ یہ کال لیک کرنے کی؟ چلے جی اب آتے ہیں بانی اور قائد الطاف حسین صاحب پر۔
بانی وقائد الطاف حسین صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جو کہ انہوں نے 16 دسمبر کے حوالے سے کیا ہے۔ الطاف حسین صاحب فرماتے ہیں آج 16 دسمبر 2022 کی تاریخ ہے۔ آج سے ٹھیک 51 برس قبل پاکستان کا مشرقی بازو، سابقہ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے زور پر اس مشرقی بازو کو کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا۔ ممتاز تجزیہ نگاروں کی اکثریت اس ثانیہ کے حوالے سے جنرل باجوہ کے نظریے کی حامی ہے۔ توبہ توبہ استغفار۔ اب بانی ایم کے ایم صاحب نے ایک بار پھر جو ہے وہ تنقید کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں، ریٹائرڈ جنرل باجوہ، انہوں نے جو اپنی آخری تقریب میں جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو بنگلہ دیش جو الگ ہوا نا پاکستان سے، اس کی جو ناکامی ہے وہ سیاسی ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ عسکری ناکامی نہیں تھی۔ یہ جنرل باجوہ نے کہا تھا، اور اس کے بعد جو لوگوں نے تجزیے کیے کہ جی ہاں ایسے ہی ہے کہ یہ سیاسی ناکامی تھی، بھٹو صاحب کی ناکامی تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی یا آرمی کی یا فوج کی ہماری ان کی ناکامی نہیں تھی، یہ کہنا تھا جنرل باجوہ صاحب کا۔ تو اس میں انہوں نے الطاف حسین صاحب نے کہا ہے توبہ توبہ استغفار۔ اب اس کا کیا مطلب ہے یہ لوگ تو آپ بھی مجھے اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا کہنے کا مطلب کیا ہے۔ تو جی آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک لازمی دیں اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔